عوام میں مشہور ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں سگار وغیرہ پیے یا حقہ پیے، کہتے ہیں کہ حلق میں ہم جو ہے وہ دھواں داخل نہیں کرتے بلکہ فوراً جو ہے منہ میں سے ہی باہر نکال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں حقہ پیے، روزے کی حالت میں سگار پیے یا روزے کی حالت میں اگر کوئی سگریٹ پیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے عوام کے اندر مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں جو ہے اگر کوئی تمباکو چبائے تو تمباکو جو ہے ہم منہ میں ہی رکھیں گے، حلق میں اسے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس طرح میں نے ٹوتھ پیسٹ اس کے متعلق عرض کیا کہ اس کے باریک جو ذرات ہوتے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ حلق میں جاتے ہیں، تو اسی طرح تمباکو کے بھی جو باریک ذرات ہیں وہ حلق میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں تمباکو دبا لے یا سائڈ میں رکھے تو اس سے بھی جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں جن کے مسوڑے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور مسوڑوں سے جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جاتا، روزے کی حالت میں خاص طور پر، چونکہ ہم پورا دن کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تو ایسی صورت میں جب ہم وضو کرتے ہیں خاص طور پر کلی وغیرہ، تو مسوڑوں سے جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کے مسوڑے سے اتنا خون آئے کہ حلق میں چلا گیا اور اس کا مزہ بھی محسوس کیا، یعنی ایک پھیکا پھیکا سا ایک مزہ ہوتا جو کہ خون کا آدمی کے حلق میں محسوس ہوتا، تو اگر وہ خون جو ہے جو مسوڑوں سے نکلا، اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے، یعنی تھوک سے زیادہ ہے یا تھوک سے کم ہے یا تھوک کے برابر ہے، اور حلق کے اندر اس کی تلخی یا اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مسوڑے سے خون نکلا اور کم ہے، تھوک سے کم ہے اور حلق میں چلا گیا لیکن مزہ محسوس نہیں ہوا، تلخی محسوس نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر سماعت فرما لیں کہ اگر مسوڑے سے خون نکلا اور تھوک کے ذریعے حلق میں گیا اور اس کا مزہ یعنی خون کا مزہ محسوس ہوا، تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ جو ہے ناک کے نتنوں سے دوا کو داخل کرتے ہیں، ایسی دوائیں جو ہیں جو ناک کے نتنے سے اوپر کی طرف داخل کی جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ناک کے نتنوں سے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں جو ہے یہ دوا وغیرہ داخل کرے تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مزدوری کرتا، گرمی کا وقت آپ جانتے ہیں، پسینہ لوگوں کو آتا ہے، بہت سے لوگ بیچارے بوریاں بھی اٹھاتے ہیں، خوش نصیب وہ لوگ جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ کھڈے کھود رہے ہوتے ہیں، سخت گرمی، لیکن وہ روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ ان سے ان لوگوں کے لیے کہ جو آرام سے بیٹھ کر بھی روزے جیسی نعمت سے محروم ہے، روزہ نہیں رکھتے، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ایسے مزدور جو بیچارے خدائی کرتے، بڑے بڑے کھڈے کھودتے، لیکن اپنا روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح مزدور جو بڑے بڑے کاٹن وغیرہ اٹھاتے، تو اگر کوئی مزدور یا کام کرنے والا روزے کی حالت میں اس نے سامان اٹھایا، اب سامان اٹھایا تو یہ جو پیشانی سے پسینہ جو ہے یہ آنا شروع ہوا اور پسینہ آتے آتے اس کے منہ کے اندر داخل ہو گئے، تو اگر ایک یا دو قطرے پسینے کے اس کے منہ میں داخل ہو گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نے احتیاط نہیں کی اور دھڑا دھڑ جو ہے پسینے کے قطرے اس کے منہ میں داخل ہونے لگے اور اس کا منہ بالکل خارا ہو گیا، اس کا منہ جو ہے بالکل نمکین ہو گیا، تو
ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی ایک دو قطرے اگر داخل ہو جائیں فوراً جو ہے وہ پسینے کو روکنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ بقیہ جو ہے وہ پسینے کے قطرے داخل نہ ہو. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی کو کوئی صدمہ پہنچا، کوئی دکھ پہنچا اور آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو رواں ہو گئے اور بے خیالی میں آنسو جو ہے وہ ایسے گال پر بہتے ہوئے اس کے منہ میں داخل ہو گئے، تو آنسوؤں کے قطروں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک یا دو قطرے اگر منہ کے اندر چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر اس نے احتیاط نہیں کی اور دڑا دڑ آنسو منہ میں جاتے رہے اور اس کی نمکینی سے پورا منہ جو ہے یہ خارا ہو گیا، نمکین ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا روزہ جو ہے عزیزان گرامی ٹوٹ جائے گا.